سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں ٹروتھفلنس کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے بارے میں کافی چیزیں دیکھی تھیں، یعنی جنرل ٹاپکس دیکھے تھے ٹروتھفلنس سے ریلیٹڈ، سچائی صداقت سے ریلیٹڈ، اور پھر اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں دیکھی تھی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تقوی پر ہے، پائٹی جسے کہتے ہیں۔ اور یہ پائٹی یعنی یہ تقوی، یہ کیا چیز ہے؟ ہم اکثر اس کو ہماری دعاؤں میں مانگتے ہیں، ہم اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تقوی دے، اللہم انی اسألک ہدا والتقی، یہ دعا کرتے ہیں نا ہم۔ اور ہم ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو تقوی اختیار کرنے کی اپارچونٹی دے کہ وہ لوگ کیسے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ دیکھیے، میں اگر اپنے پرسنل یعنی اوپینین اس چیز پر دوں کہ اگر ایک انسان کی جانچ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بہترین ہے اس کے ایمان میں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیونکہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یعنی باہری طور پر جو اپیرنٹلی ہم جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں کیسا دکھائی دیتا ہے وہ شخص کہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، بہت سچا ہے، امانت دار ہے، لیکن دل کی حقیقت صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ تو پھر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو لوگ کیسی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کیسا جوڑا دے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، جو روزے رکھتا ہو، دین میں ہو۔ لیکن میرے حساب سے بے شک یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہے، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم مس کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تقوی۔ کیونکہ جب ایک شخص میں یہ کوالٹی ہوتی ہے پائٹی کی، پرہیزگاری، تقوی کی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے بھی حقوق پورے کرتا ہے اور اس کے بندوں کے بھی۔ کیونکہ اکثر لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور دین کی تعلیمیں یعنی دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنے شوہروں کے ساتھ غلط سلوک کرتے، نہیں۔ میں ایک پوائنٹ یعنی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں صرف ضروری نہیں ہے یا خالص یہی چیزیں نہیں ہوتی شخص میں جو اس کو کیا بنائے؟ اللہ کا بندہ، دیندار بنائے۔ لیکن اگر ایک شخص میں تقوی ہے تو پھر وہ اللہ سے اس کے بندے کے حقوق کے معاملے میں بھی ڈر رکھتا ہے۔ وہ صرف نماز، قرآن، روزہ نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرتا ہے، جو اس کے بیوی کے حقوق ہے، اور اگر عورت ہے تو شوہر کے جو حقوق ہے، بچوں کے جو حقوق ہے۔ انسان یہ سب کب پورا کرے گا؟ دیکھیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف
اور صرف ان کے رائٹس ہیں، یعنی انہیں اپنے رائٹس ملنے چاہیے، وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں. لیکن جب دوسروں کو رائٹس دینے کی باری آتی ہے تب وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن اگر اپنے حقوق پورے کرنے تو انہیں سارے یاد رہتے ہیں. یہ ہم سبھی کے لیے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی ہے، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے حقوق پورے کریں تو جو حقوق ماں باپ کے ہیں بچوں کی طرف وہ بھی کیا کرنا چاہیے، پورے کرنا چاہیے. اگر بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں گے تبھی ان کا جو ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. اور جب یہ ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بچے بھی کیا ہوتے ہیں، ان کی ایک اچھی اپ برنگنگ ہو پاتی ہے، ایک نیک سالڈ انوائرمنٹ میں. اور انسان یہ چیز تبھی کر سکتا ہے جب اس کے دل میں کیا ہو، ڈر ہو اللہ کا، کہ میری پکڑ ہوگی، مجھ سے یہ چیز پوچھی جائے گی، ماں باپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، یہ سوال کیا جائے گا ماں باپ سے بھی. تو پھر ہمیں اللہ کا جو یہ ڈر ہے یہ ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے. ہم تبھی ہی صحیح ٹریک پر ہوں گے. ہم اگر دعا بھی کر رہے ہیں یعنی شادیوں کے لیے اور جوڑوں کے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایسا شخص دے جس کے دل میں تقوی ہو. جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اپنی ساری ڈیوٹیز، اپنی ساری رسپانسبلٹیز اس کی فیملی کے ٹورڈز، اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے ٹورڈز، اور اس کے ہونے والے بچوں کے ٹورڈز پوری طریقے سے اور اچھے بہترین طریقے سے پورا کرے گا. اور یہ عورت کے لیے بھی ہے کہ جب عورت ڈرے گی تو پھر وہ کیا کرے گی کہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، تو پھر وہ کیا کرے گی، بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی، ان کو دین کی تعلیم دے گی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انسان کے دل میں یہ ڈر ہو، یہ تقوی ہو. اس کے بغیر، یہ تقوی کے بغیر کوئی بھی عمل ہم سکسیسفلی نہیں کر سکتے. پہلی تو یہ چیز کہ ہماری نیتیں کیا ہوں، خالص ہوں، صرف اللہ کے لیے ہوں، اور پھر اس کا ڈر ہو. ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو کیا ہم اکیلے ہوتے ہیں تو کیا ہم پانی پی لیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور ہمیں اس بات کی سزا دی جائے گی، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں رکھنا. تو پھر یہ ڈر جو ہمارا عبادتوں میں ہے، وہی ڈر ہمیں ہمارے لائف سٹائل میں لے آنا ہے. جیسے ہم اگر جھوٹ بولنے جا رہے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، اگر ہم غیبت کرنے جا رہے ہیں تو ہم غیبت کرنے سے پرہیز کریں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک کنٹینیوس ریمائنڈر کی طرح ورک کرنی چاہیے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ہر دن بھول سے یا جان بوجھ کر دیتے ہیں. اور انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طریقے کا بنایا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو معافی مانگتے ہیں. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ معافی مانگنے کی بھی کیا شرطیں ہیں، اس کی قبولیت کی بھی کیا شرطیں ہیں. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ آپ کے درجے بلند کرے تو پھر آپ کیا کریں گے، یہ تقوی اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ آپ کے دل میں یہ تقوی ڈال دے. یہ تقوی ہر چھوٹی چیز میں ہے. بہت یعنی میں ایک بہت چھوٹا اگزامپل دوں تو میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہمارے لیے سب سے بہترین چیز چاہتے ہیں، لیکن جب ہمیں دوسروں کو وہی چیز دینی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم لو کوالٹی کی بھی لے لیتے ہیں. اکثر لوگ کرتے ہیں ایسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم جو ہمارے لیے بجٹ فرینڈلی ہوگا ہم وہی لیں گے. لیکن جب آپ اپنے لیے چیز خریدتے ہیں تبھی تو آپ بجٹ فرینڈلی چیزیں خریدتے ہیں یا آپ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے لیے چیزیں خریدتے نہیں. تو پھر جب آپ دوسروں کو دیتے
ہیں تب بھی آپ اللہ کا ڈر رکھیے کہ ایسی چیز نہ دے دیں کہ لوگ سوچیں کہ یعنی یہ چیز کیوں دی، یہ چیز میرے کام کی نہیں ہے، یا یہ چیز کتنی بری کوالٹی کی ہے. یعنی یہ بہت بہت کم لیول کا میں یعنی پرہیزگاری بتا رہی ہوں کہ اگر ہمارے دل میں ڈر ہے تو ہم ہمارے بھائی کے لیے وہی چوز کریں گے، وہی پسند کریں گے جو ہم ہمارے لیے کریں گے. ہم نے یہ حدیثوں سے سیکھا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ سے ڈریں ہر چیز میں. کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ہمارے دل کا حال جانے نہ جانے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کی نفس ان کو ابھارتی ہے، ان کے دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے، تبھی وہ غلط کام کو انجام دے دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، یا ان کا حق مار دیا، ان کی دولت چھین لی، ان کی زمین لے لی، لیکن وہ بدلے میں وہ چیز نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی یہ رکنا بری چیز سے، یہ کون سی چیز روکتی ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر اور صبر. کیونکہ بہترین انتقام لینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ہم اگر بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ ہماری وزڈم کے حساب سے ہوگا، ہماری سوچ اس کے حساب سے ہوگا. اور ہمارا جو وزڈم ہے وہ کیا ہے؟ بہت لمیٹڈ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. اور اللہ کا جو وزڈم ہے وہ کیسا ہے؟ انفینائٹ ہے، بہت وسیع ہے، بہت زیادہ. ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ کا وزڈم اتنا ہے، اتنا اللہ حکمت والا ہے کہ ہم اس چیز کو پروسیس نہیں کر پائیں گے. ہم ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروسیس کرنے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا. ایک مثال کے طور پر اگر کوئی ایک نیو ٹیکنالوجی والی چیز بھی آ جائے، اسے بھی سمجھنے ہمیں وقت لگتا ہے. تو پھر جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان چیزوں پر اللہ کی ایسی حکمتیں ہوتی ہیں اور ایسے وائز ڈیسیژنز اللہ ہماری زندگیوں میں لیتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں بعد میں ریئلائز ہوتی ہیں کہ یہ جو ہوا تھا وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوا تھا، یہی چیز ہمارے لیے بہترین تھی. تو ہمیں بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے، ہمیں برے کام سے روکنا ہے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. صبر کرنا ہے اور بھلائی کا حکم دینا ہے. یہی کیا ہے؟ مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ بری بات سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں. اور ایک شخص بری بات سے، برے کام سے، گناہ سے کیسے روکے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ سورہ عمران میں ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. اگر ہم ہماری جانچ کریں، ہم کون سے لیول پر ہیں، کون سے لیول پر ہیں کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. یعنی اگر میں 3 لیولز، یعنی فار ایگزامپل اگر میں 3 لیولز آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ 3 لیولز ہے، آپ اپنے آپ کو کون سے لیول پر رکھیں گے؟ پہلا تو یہ کہ جو ہماری بیسک، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسک چیزیں ہمیں کہی ہیں کرنے کے لیے، نماز ہے، روزہ ہے، اور یعنی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، جو 5 چیزیں ہیں وہ ہم سے کہیں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم نے لیول 1، ٹھیک ہے، ہم لیول 1 پر ہیں کہ ہم اتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ ہم جو اس نے بیسک چیزیں بولی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم
دوسری جو چیزیں ہیں یعنی جو اور زیادہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی گناہ ہے جو بہت یعنی بہت میجر سن ہے، یہ شرک جو ہے اس میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے زنا ہے، کسی کا ناحق قتل کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کیا ہم ان سے بچ رہے ہیں؟ کیا ایسے گناہ جو ہماری نفس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، کیا ہم ان گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ بچ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ ڈر ہے کہ ہم یہ گناہوں کے پاس بھی نہ جائیں. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں زنا کے بارے میں، کیا کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ آنا، اس کے قریب بھی نہ جانا. وہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جانا. اور اگر ہم یہ گناہوں سے بچ رہے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آپ جانتے ہیں ہمیں سال بھر میں کتنی اپارچونیٹیز ملتی ہیں کہ ہمارے پچھلے سال کے اور ہمارے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں. ہم جو روزے رکھتے ہیں، عرفات میں رکھتے ہیں روزہ، اور پھر ابھی محرم کے جو روزے گئے، یعنی کنٹینیوس آپ دیکھیں گے پورے سال بھر میں اپارچونیٹیز ہیں کہ ہم ہمارے چھوٹے گناہ جو ہیں سال بھر کے وہ معاف کروا لیں. اور چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ چھوٹے گناہ وہ ہے جن کی پنشمنٹ مینشنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو صغیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اگر میں اگزامپل دوں، چھوٹے جو گناہ ہیں، اسراف کرنا، چیزوں کو برباد کرنا، ویسٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک اگزامپل ہے. اللہ کیا کرے گا؟ اللہ یہ گناہوں کو ہمارے معاف کر دے گا. اور ہم یہ گناہوں سے کیسے رک سکتے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیے، یہ آپ پرسنل لیول پر ہیں، یہ جتنی بھی گناہ ہیں یہ پرسنل لیول پر ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس سے رک رہے ہیں تو پھر آپ کے دل میں تقویٰ ہے. پھر ایک تیسری چیز، جو تیسرا لیول ہے، جو یعنی ہائیسٹ لیول ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو تو بچا رہے ہیں گناہ سے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اللہ کی طرف جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں. اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں، وہ ہم رک رہے ہیں. پھر کیا ہم بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں؟ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری، یعنی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک میاں بیوی ہے، کیا شوہر بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے؟ کیا جو بیسک کمیونٹیز ہیں جیسے کھانا، پانی اور چھت، یہ سب دے رہا ہے؟ خرچہ جو ہے اس کا وہ دے رہا ہے؟ اور کیا حقوق ہیں آدمیوں کے؟ آدمی کیا ہے ایک عورت پر؟ قوام ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے عورتوں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے، اس کا قوام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی آدمیوں پر ڈالی ہے کیونکہ اللہ نے آدمی کو ویسا بنایا ہے، فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اگر آپ کہیں گے تو آدمی اور عورت میں بہت فرق ہے. اور اگر کوئی گروپ ہوتا ہے، کوئی بڑا گروپ ہوتا ہے، کوئی فیملی سیٹنگ ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں ایک لیڈر ہونا ضروری ہے تاکہ چیزیں کیا ہوں؟ آرڈر میں ہوں. چیزوں کے آرڈر میں ہونے کے لیے ایک لیڈر ہونا بہت ضروری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لیڈر چن لیا ہے. اور یہ لیڈر کون ہے؟ ہمارے شوہر، یہ ہمارے لیڈر ہیں. تو یعنی ان چیزوں میں
شوہر کیا ہے؟ ایک درجہ ہم سے اوپر ہے، اللہ نے ان کو بنایا ہے ویسا. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ عورتوں کو کیوں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ طریقے سے بنایا ہے، عورتوں کی الگ ڈیوٹیز دی ہیں، ان کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں جو آدمیوں سے بہت الگ ہے. آپ خود دیکھیں گی کہ آدمیوں کی جو فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے اور یعنی جو ان کی حکمت ہوتی ہے، جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ عورتوں سے بہتر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ عورتیں انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے خود کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آدمیوں میں جو اسٹرینتھ ہے، جو ایموشنل بیلنس ہے یا ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کیونکہ آدمی زیادہ ایموشنل نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں یہ بہت یعنی جو حکمت ہوتی ہے وہ عورتوں سے تھوڑی ہٹ کر ہوتی ہے یا بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو آدمی ہے، جو قوام ہے، اس کی میجر رسپانسبلٹی کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے، جو بیسک چیزیں ہیں، جو خرچہ ہے وہ دے. اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس معاملے میں تو وہ دے گا. یعنی اب کیا بات آ گئی؟ پہلی دو چیزیں کیا ہو گئی کہ وہ اللہ کے حقوق پورے کریں، اور اللہ نے جو جن چیزوں سے روکا ہے، جن گناہوں سے روکا ہے، اس سے رک جائے جو میجر گناہ ہے. اور پھر یہ کیا چیز آ گئی کہ اللہ بندوں کے یعنی اللہ کے جو بندے ہیں اس کے وہ حقوق پورے کریں. اور سب سے لیسٹ چیز اگر میں اس میں کہوں گی تو کیا ہے کہ وہ کسی کا دل نہ دکھائے، کوئی ایسی بات نہ بول دے جس سے اس کے بھائی کا دل دکھ جائے. یعنی آپ دیکھیے کتنا ہمیں کیئرفل ہونا ہے. کیا ہم اتنے کیئرفل ہوتے ہیں؟ ہم جو اللہ نے ہم سے کہا ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، وہ سب ہم کر لیتے ہیں، دین سیکھنا وہ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر جو گناہ ہے، جو میجر گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اس سے بچ جاتے ہیں. پھر یہ جو حقوق ہیں اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں. لیکن جس کے دل میں تقویٰ رہے گا اس کے دل میں پھر اللہ صبر بھی دے دے گا. اور پھر جب وہ صبر کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کا بھائی اسے کچھ غلط یا کچھ برا بول بھی دیتا ہے تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چپ رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بہترین جواب دیتا ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. آپ حدیثوں سے یہ جانتے ہیں کہ طاقتور شخص کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا شخص کون ہے؟ جو اپنا غصہ قابو کر لے. یہ ہم حدیثوں سے جانتے ہیں. تو پھر وہ شخص نہ اپنی زبان سے اور نہ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کے حقوق پورے کرتا ہے، دھوکے بازی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیے فراڈ جو ایک یعنی اتنا عام ہو گیا ہے آج کل، ایک دوسرے کو دھوکا دینا. ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم نان مسلمس کو سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نان مسلمس کو دھوکا دے سکتے ہیں، اور یعنی وہ تو کیا ہوا، وہ تو نان مسلم ہے. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم نان مسلم سے جھوٹ بولے یا ہم نان مسلمس کو دھوکا دیتے، یہ کہیں نہیں ہے. ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کانسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ چینج نہیں ہوتا ریلیجن دیکھ کر ہمارا بیہیویئر. ایک ایمان والا شخص ہر ایک کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ سیم. اس کا رویہ دین دیکھ کر کسی کا نہیں بدلتا ہے. اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اپنے نان مسلم بھائی کے ساتھ بھی اچھا رہے گا. یعنی ہمیں اکثر یہ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ نہیں یہ نان مسلم ہے تو ہمیں نہیں. آپ کو بھلائی کرنے کا حکم ہر ایک کے ساتھ دیا گیا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریے. وہ نان مسلم ہے سوچ کر آپ پانی نہیں دیں گے، اگر اسے ضرورت ہے، یا کوئی چیز نہیں دیں گے، تو پھر یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں بھلائی کرنے کا حکم ہر ایک سے دیا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں. اسپیسیفکلی یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان ہے تو ہی ہم مدد کریں. اسلام کیا ہے؟ ایک ریلیجن آف پیس ہے، اور سب پہ یہ سلامتی ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں.
تو ہمیں ہمارے دین کا وہ ایک فیس بننا ہے، ایک بہترین اچھا فیس بننا ہے کہ ہم لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمارا دین پھر کیا کریں، قبول کر لیں. زبان سے ہم نہیں بولیں قبول کرنے کے، لیکن ہمارے اخلاقوں سے ہم بتائیں، ہمارے اچھے بہترین کیریکٹر سے ہم بتائیں. اور ہم لوگوں کے معاملے میں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، ہم اللہ سے ڈریں. ہم لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کریں، ہم لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں، ہم لوگوں کے حق نہ ماریں، ہم لوگوں کی چیز نہ لیں. جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ وہ چیز نہیں لے سکتے. آپ کو پہلے اس کے اونر سے پوچھنا پڑے گا، چاہے وہ اونر آپ کے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. بنا پوچھے کسی کی چیز آپ نہیں لے سکتے. یہ بہت مائنیوٹ چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں کیا ہو، اللہ کا ڈر ہو. آپ خود اپنی جانچ کریے، خود اپنے آپ کو ایویلیٹ کریے کہ کتنا ڈر ہے میرے دل میں، کہ میں کس حد تک یا کس لیول پر میں ہوں، کہ کیا میں اتنا سوچتی ہوں کہ میں دوسروں کا حق نہ ماروں، دوسروں سے یہ بہت چیزیں ان میں نے ساری چیزیں وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں ایک ایک کر کھولوں، لیکن آپ خود ایویلیٹ کریے اپنے آپ کو کہ آپ یہ لیول پر ہیں یا آپ کو ابھی بھی یہ لیول پر آنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. کہیں نہ کہیں ہم میں کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ لیول پر آئیں گے، اللہ ہمیں اتنا تقویٰ دے گا، تو پھر اللہ ہمیں دین کی مٹھاس بھی دے گا اور صبر بھی دے گا، کیونکہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے ہم نے پڑھا ہے، وہ صبر ہے. پھر اللہ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے حقوق پورے کرو اور اس سے ڈرو اور سچ بولو ہمیشہ. پھر اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے، آیت 2، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اور اس کے حقوق پورے کرے، پھر اللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا ہر مشکل سے. ہمیں قرآن میں اتنے کلوز دیے گئے ہیں، ہمارا صرف یہ چیز جو ہے، یہ قرآن جو ہے وہ صرف ہم سے اٹینشن مانگتی ہے کہ ہم اٹینشن دیں، اس کو سیکھیں، پڑھیں، اور جو یہ بہترین جو نصیحت ہے، جو ایڈوائس ہے، وہ ہم لے لیں. دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ہر پریشانی میں سے اس کو ایک راستہ دکھے، ایک سلیوشن دکھے، اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا سلیوشن دکھے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ سے ڈرے. دو چیزیں، اللہ سے ڈرے اور اس کی فرما برداری کرے، صرف دو چیزیں چاہیے، تو پھر کیا ہوگی، ہر مشکل آسان ہوگی. یہ اللہ سورہ طلاق میں فرما رہا ہے، ٹھیک ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میٹھی اور ہری بھری ہے. کیسی زندگی ہے؟ میٹھی اور ہری بھری. کہ اتنی مشکل ہونے کے بعد بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے. پھر اللہ تمہاری نسلوں کو ایک کے بعد ایک لے آتا ہے تاکہ تمہیں آزمائے تمہارے عملوں میں. پھر خبردار ہو جاؤ دنیا کی چمک دھمک، دنیا کے دھوکے سے اور عورتوں سے. پہلی آزمائش بنی اسرائیل کے لیے عورتیں تھیں.
دیکھیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا کو کیسا ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں؟ دھوکا، کہ یہ خوبصورت دھوکا ہے اور بہت جلدی ختم ہونے، فلیٹنگ ہے، یہ بہت جلدی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی لگتی ہیں ہمیں؟ یعنی یہ حدیث سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دنیا کی چیزیں میٹھی لگتی ہیں اور ہری بھری لگتی ہیں. یعنی یہاں پر دنیا میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمیں بہت بہترین فیل ہوتا ہے، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا، اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی. اور کچھ دن کیسے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے اداس ہوتے ہیں کہ بس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دنیا اب ختم ہو گئی. لیکن پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر اگلے دن صبح ہوتی ہے. تو یعنی یہ جو کنٹینیوس سلسلہ ہے ہائی اور لو کا، یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے یہ ہائیز اور لوز میں، یعنی سکھ دکھ میں، آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کو اس کی زندگی بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کی چیزیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ وہ دیکھ لے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرے گا. اسی لیے اس نے یہ دنیا کو آزمائش بنائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وارن کر رہے ہیں، یہ دنیا، یہ دھوکے والی جو دنیا ہے، یہ آزمائشوں میں ڈالنے والی جو دنیا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، خبردار کیا ہے، اور عورتوں سے کیا ہے. کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، جیسے انسان کی دولت، انسان کی پراپرٹی، انسان کی جولری، اور کتنے، یعنی ہم اگر لوگوں سے پوچھیں گے ایک ایک سے کہ آپ کو کیا چیز بہت پسند ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی چیز بہت پسند ہوگی. اب بچوں سے پوچھیے ان کا ایک جواب ہوگا، آپ عورتوں سے پوچھیے ان کا ایک جواب ہوگا، آپ مردوں سے پوچھیے ان کا ایک جواب ہوگا. آپ یہ اٹیچمنٹ دیکھ رہے ہیں، ہماری جو اٹیچمنٹ ہے مٹیریلسٹک چیزوں سے کتنی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں ان کے ذریعے سے آزماتا ہے. کبھی ہمارے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہی ایسی ہے، آزمائش کے لیے یہ دنیا. اور اس کی چیزیں ہمیں کیسی دکھتی ہیں؟ چمک دھمک، کہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس کا جو کھانا ہے، اس کے جو پھل ہے دنیا میں، یعنی کتنی چیزیں، کتنی نعمتیں دنیا کی، اور ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے ساری چیزیں مل جائیں. سب کو بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں چیزیں. اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو کیا ہے؟ عورت. یعنی عورت کو، یہ حدیث سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ عورت جو ہے اسے، وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ بن گئی تھی بنی اسرائیل کے، پہلی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے. کیونکہ دیکھیے عورتیں جو ہوتی ہیں، آپ دیکھیے آدمیوں کی ویکنیسز جو ہوتی ہیں وہ ان کے بچے اور عورتوں کے لیے ہوتی ہے. اگر آدمی حرام کمانے پر، یعنی اسے کوئی ابھارتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ ان کی عورتوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے، ہے نا. اکثر یہی ہوتا ہے. آپ نے بہت جگہ پر یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی عورت کے لیے، اس کے بچوں کے لیے کیا حرام لینا اور دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقے کی آزمائش ہو گئی. لیکن ایک ایسی عورت جو پرہیزگار ہو، ہم حدیث سے یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ رزق والی جگہ ہے. اور بہترین رزق کیا ہے؟ ایک پرہیزگار عورت، ایک تقوی والی عورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ حدیث. یعنی جو عورت آزمائش بن سکتی ہے، وہ عورت کیا بن سکتی ہے؟ بہترین رزق بھی بن سکتی ہے.
اور یہ کون سی عورت ہوگی؟ جو پرہیزگار ہوگی. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فیئرویل پلگرمج تھا یعنی حج الوداع کہ اللہ کی طرف حقوق جو ہیں تمہارے وہ پورے کرو، تمہاری نمازیں پڑھو اور روزے رکھو رمضان میں، اور زکوٰۃ دو تمہارے مالوں پر، اور تمہارے سرداروں کی اطاعت کرو، اور اگر تم ایسا کرو تو تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اب دیکھیے کتنی بیسک چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول ہم سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں پہلے تو ہمیں اللہ کی طرف حقوق پورے کرنے، اور پھر ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اطاعت کرنی ہے سرداروں کی. اور یہ سردار کون ہو گیا؟ یہ سردار ہمارے گھر کے بھی لیڈرز ہو گئے جو ہمارے شوہر ہیں. ہمارے لیے ہمارا لیڈر کون ہے؟ ہمارا شوہر. ہر ایک کے لیے، ہر عورت کے لیے اس کا لیڈر کون ہوگا؟ اس کا شوہر. اور اسے اس کی فرما برداری کرنی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہم حدیث سے جانتے ہیں کہ اگر ایک عورت روزے رکھے، نماز پڑھے، اور اس کے شوہر سے کیا ہو، اس کا شوہر یعنی وہ اس کے شوہر کی فرما برداری کرے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے. تو ہمارے لیے اپارچونیٹیز بہت ہیں، جنت میں جانے کے لیے اپارچونیٹیز بہت ہے، لیکن گناہ اور آزمائش جو جہنم میں لے جا سکتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تقوی. اگر تقوی ہوگا تو ہم بچ سکیں گے گناہوں سے، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں، نعوذ باللہ. کتنی بیسک چیزیں ہیں کہ ہمیں کرنی ہے، اور ہمیں اللہ جنت کا وعدہ دیتا ہے. جو آزمائشیں ہیں، یہ دنیا جو آزمائش ہے اس سے ہمیں بچنا ہے. جب ہم آزمائش سے بچیں گے، بچنا یعنی یہ کس طریقے سے ہم آزمائشوں میں یعنی پڑھنے سے یا کوئی بھی ایسی چیز کرنے سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے. مثال کے طور پر جیسے کہ فجر کی نماز ہے، ٹھیک ہے. اب کتنے لوگوں کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے ان کی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی فجر کی نماز چاروں وقت پڑھیں گے، لیکن فجر کی نماز کیا ہو رہی ہے؟ قضا ہو رہی ہے. وہ اٹھ کر پڑھتے ہیں صبح میں، لیکن وقت پر نہیں پڑھتے. یعنی جب بھی ان کی آنکھ کھلی صبح میں، جب دن چڑھ گیا، تب وہ کیا کرتے ہیں؟ تب وہ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. تو پھر ان کی جو خواہشیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ان پر قابو پا رہی ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے حقوق میں کمی کر رہے ہیں. ان کی نیند جو ان کو اتنی پیاری ہے وہ کیا بن گئی ہے؟ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے. کتنے لوگوں کے لیے آپ دیکھیے جن کو شاید نیند پیاری نہیں ہوگی، بہت یعنی کم ہی لوگ ہوں گے، تو پھر ان کی آزمائش ان چیزوں میں نہیں ہوتی، ان کی آزمائش دوسری چیزوں میں ہوتی ہے. یاد رکھیے آپ کی آزمائش ان چیزوں میں ہوگی جو آپ سے یعنی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیونکہ جب تک آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیں، ہم نے یہ قرآن میں چیز پڑھی ہے کہ جب تک ہم وہ نہیں دے دیں جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اللہ کے راستے میں، تب تک ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے. اگر نیند پسند ہے لیکن فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں اٹھ کر اسے وقت پہ ادا کرنی ہے، تو ہم وہ کیا کریں گے؟ ہم اگر وہ قربان کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، تو اللہ کیا وعدہ کرتا ہے کہ وہ کیا دے گا؟ ہمیں جنت دے گا. ہمیں یہ حدیثوں سے پتا چل رہا ہے. کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ چیز ہے نا. پھر دوسری چیز
اگر ہم دوسری چیز دیکھیں، کوئی گناہ، یعنی میں بہت بیسک اگزامپلس دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کوئی گناہ ایسا ہے جیسے کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور پھر کیا ہوا، اذان ہو گئی اور نماز کا وقت ہو گیا، اور اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ سیریل یا یہ ڈرامہ یا جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی کوکنگ شو، یہ کمپلیٹ ہوگا پھر ہم جا کر پڑھیں گے، تو پھر دیکھیے آپ نے اپنی خواہش کی، اپنی نفس کی بات سنی. جب تک ہم ہماری نفسوں کو دبائیں گے نہیں تب تک وہ ہم پر قابو کر کر بیٹھے گی. یہ آپ چیز یاد رکھیے، ہمیں ہماری نفسوں کو ہمارے قابو میں کرنا ہے، الٹا نہیں ہونا چاہیے کہ نفس ہم پر قابو کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں ٹرین کرنا ہے، جیسے کہ جانوروں کو کیسے ایک اس کا ماسٹر ٹرین کر کے رکھتا ہے کہ وہ ایک بیلٹ، ایک پٹوں سے بندھے رہتے ہیں، اور جب وہ اٹھ بولتا ہے تب وہ اٹھتے ہیں، بیٹھ بولتا ہے تو وہ بیٹھتے ہیں. ہمیں ہماری نفسوں کو اس طریقے کا رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہماری نفسوں نے یہ چیز دیکھ لی کہ ہم ڈھیلے پڑ رہے ہیں تو وہ ہم پر قابو پا لے گی. تو ہمیں اسٹرانگ بننا ہے اور ہماری نفسوں کو دبانا ہے تاکہ ہماری جو خواہشیں ہیں، جو ڈیزائرز ہیں، وہ جنت کے بیچ میں نہ آ جائیں ہماری. اور اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا ٹھکانہ؟ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جنت کا راستہ آسان ہو جائے، اور قرآن سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ کی مشکلیں آسان ہو جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. اور یہ جو 3 لیولز میں بتائے ہیں یہ پرسنلی میرا ویو ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریے اور دیکھیے کہ آپ ہم ان چیزوں کو بہت کم امپورٹنس دیتے ہیں. ہم سوچتے کم ہیں، ہم دنیا کے بارے میں سوچیں گے، ہمیں کب کہاں جانا ہے، ہمیں کب کیا کھانا ہے، ہمیں کل کیا پکانا ہے. کیا ہم سوچتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول کتنا ہے؟ کیا ہمارا ایمان کا لیول گر گیا ہے؟ ہمارے میں تقویٰ کتنا ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر صرف 2 منٹ کے لیے سوچتے ہیں؟ اگر ہم نہیں سوچتے تو ہم سوچیں گے، کیونکہ جب ہم سوچیں گے تو ہم یعنی ایک انکریجمنٹ ملے گی ہمیں کہ ہم بھلائی کریں، ہم اور زیادہ سے زیادہ کریں. تھوڑی دیر کے لیے آپ جو دنیاوی مسئلے ہیں، دنیاوی کام ہے، جو بھی تھاٹ پروسیس آپ کے دماغ میں چلتا ہے وہ چھوڑ کر اپنے دین کے بارے میں سوچئے. ہر ایک دن اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، کہ آج میں نے کیا غلطی کی. کیونکہ جب تک آپ اپنی غلطیاں گنیں گے نہیں اور ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے نہیں، وہ غلطیاں بڑھتی جائیں گی اور آپ کو ریئلائز نہیں ہوگا کہ وہ گناہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گا. تو آج سے ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں گے کہ ہم کون سے لیول پر ہیں، ہم میں کتنا تقویٰ ہے. اگر پہلی 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سیلفش ہیں؟ ایک ایمان والا کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا، یہ آپ یاد رکھیے، کبھی بھی سیلفش نہیں ہو سکتا. ایک ایمان والا وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے گا جو اپنے لیے کرے گا. آئی می مائی سیلف یہ چھوڑ کر ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ہم نے اتنی چیزیں ہمارے سر پر، ہمارے گھروں میں اکٹھے کر لی ہے کہ اب بس ہمارا دھیان کہاں ہے؟ ان چیزوں کو سنوارنے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے میں، اور وہ چیزیں اچھے سے فنکشن کر رہی ہیں، اور یعنی بس ہمارا دھیان یہی ہے. جب ہمارا دھیان انہی چیزوں میں ہے تو ہم باہر کیسے دیکھیں گے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے ایسا شخص جسے یعنی آپ جانتے ہیں اچھے سے، کیا وہ دین سیکھنے آ رہا ہے؟
یہ بھی تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم ہمارے بھائی بہنوں کو پوچھیں ان معاملوں میں بھی، کہ وہ آئیں اور دین سیکھیں، دعوت دے لوگوں کو کہ آپ کو سب چیز اکیلے اکیلے کرنی ہے، کہ ہم سیکھ لیں، ہم پڑھ لیں اور ہم جنت میں چلے جائیں. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ ایک بلیور کا صحیح نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. ایک بلیور کا ایسا ایٹیٹیوڈ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب کا اچھا سوچنا ہے. اور جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے لیے دیں گے، تو پھر اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. یہ یاد رکھیے، جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، اور وہ بے شک کرتا ہے. ہمیں بس کیا کرنا ہے؟ اس سے ڈرتے رہنا ہے ہر معاملے میں زندگی کے. میں نے چھوٹے سے چھوٹے اگزامپل دے دیے جن معاملوں میں ڈرنا ضروری ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم تقوی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، آج کا سیشن تھوڑا حدیث کا لمبا ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ صحابہ یعنی جو صحابہ سیریز کا ہے وہ میں ٹرائی کروں گی جتنا میں لے سکوں. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. جی انشاءاللہ کیونکہ وقت نہیں ہے نیو ٹاپک شروع کرنے کا، تو میں انشاءاللہ جو پچھلے یعنی ہم جتنا سیکھتے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ 10 منٹس میں انشاءاللہ میں پھر سے ریوائز کروں گی، کیونکہ ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا تو پھر مجھے اس پر الیبریٹ کرنا پڑے گا اور لیسنز یعنی ایکسٹریکٹ کرنے ہوں گے. تو بہتر ہے کہ ہم یعنی ریویژن لے لیں پہلے، تاکہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم وقت پر شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی ہجرت کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے ان کی یعنی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اتنے پروٹیکٹیو تھے اور اتنے کیئرفل تھے، اس چیز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. دیکھیے، ہم جو یہ صحاباؤں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی صحاباؤں کے بارے میں پڑھے، ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم ان کی جو عادتیں ہیں، صرف سنتیں نہیں، جو یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، یعنی فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یعنی ان کے صحابہ انہیں فالو کیا، اور جو اس کے بعد والی جنریشن آئی ان لوگوں نے فالو کیا. ہمارا مقصد ان سے ان کی جو عادتیں تھیں، ان کی جو کوالٹیز تھیں، ان سے بھی سبق لینا. ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب سیکھیں تو ہم صرف سنتوں پر عمل نہیں کریں، ہم ان کی جو کوالٹیز ہیں، ہر ایک شخص میں ایک بہترین کوالٹی ضرور ہوتی ہے، اور ہم نے اتنے صحاباؤں کے بارے میں پڑھا ہے، ہر ایک میں بہت یعنی کوئی صحابہ ایسے تھے جو بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، کوئی صحابہ ایسے تھے جو بہت زیادہ پرہیزگار تھے. تو ہمیں یہ کوالٹیز اپنانی ہے. ہمارا مقصد یہ صحابہ سیریز پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم یہ کوالٹیز ہمارے اندر انکلکیٹ کریں، کیونکہ ہم جو سنتیں ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم دوسری کلاسز سے سیکھ رہے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں، حدیثیں ہیں اور جتنی بھی چیزیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسری کلاسز سے سیکھ رہے ہیں. یہاں ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نالج حاصل کریں، اور دوسرا ہم ان کی لائف ہسٹری سے ہم لیسنز لیں، ان کی کوالٹیز سے ہم سیکھیں. جیسے پچھلے ہفتے ہم نے یہ چیز پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کتنے کیئرفل تھے، کتنے پروٹیکٹیو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، کہ جب کوئی شخص، کوئی اجنبی شخص ان کے شہر میں آیا تو وہ کیا ہو گئے؟ ایک دم ہوشیار ہو گئے، اور پھر پریکاشنز لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا پائے. اور ہم نے پھر ان سے کیا لیسن لیا تھا؟ کہ جیسا انہوں نے ایمان کو بچایا، الٹیمیٹلی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر ایمان کو بچایا، اسلام کو بچایا، اسلام کی حفاظت کی.
تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ہمارے دین کی اسی طریقے سے حفاظت کرنا ہے جس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہمیں بھی ہمارے دین کی اسی طریقے سے حفاظت کرنا ہے. ہمیں کیئرفل رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے. ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا ایمان برباد ہونے والا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ بند کر دے جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے، آپ کا ایمان برباد کر دیں گے. ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں، ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. ایسی چیزیں نہ سنیں جس سے اللہ نے آپ کو روکا ہے. تو ہمیں ہمارا جو گارڈ ہے وہ ہمیشہ اوپر رکھنا ہے. اور ہم حدیث میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہوگا جو اپنا گارڈ اوپر رکھے گا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. اور جو کوالٹیز ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھی پہلے کہ وہ کیا تھے، بہادر تھے، انٹیلیجنٹ تھے. آپ سوچئے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ہم کھلے میں نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں. ان سے ان کی بہادری تو ہمیں پتہ چلتی ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ جانتے ہیں وہ حق پر ہے، تو پھر چھپنا کیوں؟ ان میں اتنی حکمت تھی، اتنا وزڈم تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور اگر ہم سامنے آئیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں. یہ لوگوں نے دشمن کے آگے جا کر نماز پڑھی ایسے ماحول میں جہاں پر تلواریں چلتی تھیں، جہاں پر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا اسلام قبول کرنے پر. ایسے ماحول میں یہ لوگوں نے نماز پڑھی، کھلے میں جا کر دین قبول کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا پبلکلی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، دین کو قبول کیا ہے. ہمیں یہ سب کرنا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ایسا کرنے کی. ہمیں صرف ہمارا پرسنل لیول دیکھنا ہے اور جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم ان کے طرف ناانصافی تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں، کیا ہم ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں. ہمیں یعنی سوسائٹی میں جا کر، بڑے لیول پر جا کر کچھ نہیں کرنا ہے اب، کیونکہ دین کیا ہے آلریڈی وہ سب کو اس کے بارے میں پتا ہے. کتنی بہنیں آتی ہیں یہاں پر ان کلاسز میں، اور کتنی کلاسز ہیں جو چل رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو نہیں پتا ہے. ان کو ہمیں بے شک دعوت دینی ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا لیول کا کام نہیں ہے جو یہ صحابہ نے کیا ہے. ان کی جانوں کو خطرہ تھا. لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کتنی آسان کر دی ہے کہ بس ہم نے موبائل میں لنک کھولی اور ہم کلاسز میں انٹر ہو گئے اور ہم سن رہے ہیں. کتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے دین. یہ لوگ چھپ کر دین کی تعلیم دیتے تھے. جو ارقم یعنی جو بیت تھا، ہاؤس جو تھا جہاں پر اسلامک ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، وہ دور تھا، ہٹ کر تھا، تاکہ مشرکوں کو خبر نہ لگ جائے کہ یہ لوگ اندر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں. چھپ کر کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیے اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے. اور ایک اسٹرانگ بلیور جو ہوتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے ویک بلیور سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزیکلی بھی اسٹرانگ تھے، بریو بھی تھے، اور انہوں نے دین کو ایسی مضبوطی دی، یعنی انہوں نے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ لوگ ہر چیز اب پبلکلی کرنے لگے. جب انہوں نے ہجرت کی تو انہوں نے ہجرت کیسی کی؟ کھلے طور پہ لوگوں کو چیلنج دے کر. لیکن آپ غور کریے
ایک انسان میں بہادری کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے، اور ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو بہادر بناتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، یہ اتنا ایمان. بہت سے لوگ بہادر ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. لیکن جس کے دل میں وہ ایمان، یعنی وہ بہترین لیول ہوتا ہے ایمان کا، وہ بہادر بھی ہوتا ہے اور اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بہادری ہے وہ کیسے آئی ہے، وہ اللہ پہ توکل رکھنے سے آئی ہے. کہ یہ جو توکل ہے کہ اللہ کیا ہے، میرے ساتھ ہے، میری مشکلوں میں اللہ میرے ساتھ ہے، یہ بھروسہ، یہ توکل اللہ پر کیا لے آتا ہے انسان میں، بہادری، وہ بریوری لے آتا ہے انسان میں، آٹومیٹکلی ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگوں میں ہوگی یہ کوالٹی پہلے سے ہی، لیکن جب انسان اللہ پہ توکل رکھتا ہے تو اللہ اسے صبر بھی دیتا ہے اور پھر اطمینان بھی دیتا ہے اور پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے. ہمیں یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں لے آنا ہے جس سے ہمارا ایمان بوسٹ ہو. ایسی محفلوں میں بیٹھنا ہے جس سے ہماری جو کوالٹیز ہیں، جو گڈ کوالٹیز ہیں، وہ بھی کیا ہو جائے، پالش ہو جائے. جیسے آپ میں کوئی اچھی کوالٹی ہے اور اگر آپ وہ چیز کو یوز نہیں کریں گے، کوئی بھی کوالٹی ہو، تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ زنگ لگ جائے گی وہ کوالٹی میں بھی. اگر آپ کو نیڈل ورک یعنی سلائی کرنا بھی آتا ہے اور اگر آپ بہت سالوں تک وہ چیز نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ بھول جائیں گے. ویسی ہی ہماری یہ کوالٹیز ہیں، ہمیں انہیں پالش کرنا ہے. یہ نالج بھی ہماری ویسی، اگر آپ دین حاصل کرنے آئے تو آپ روز آئیے، آپ کنسسٹنٹ رہیے، کیونکہ ہم بار بار آپ دیکھیں گے ایک ہی چیز بولتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا پالش ہونا، یہ نالج کا پالش ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے دل اور دماغ میں برقرار رہے. برقرار نہیں رہے گی، آپ آنا چھوڑ دیں گے، آپ سیکھنا چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر کہ ہمیں سب آتا ہے. وہ کیا ہوگا، دھیرے دھیرے وہ چیز نکل جائے گی. آپ یہاں پر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو وہ ایمان کو ایک بوسٹ مل رہا ہے اور وہ بوسٹ بہت ضروری ہے. ہر دن ہمارے ایمان کے لیے بوسٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک بوسٹ ملے، ایک قرآن کا ڈوز ملے ہمیں روز، بہت ضروری ہے. ورنہ یہ دنیا ایسا فتنہ ہے، ایسی آزمائش ہے کہ ہم بس اس میں کھو کر رہ جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے دن نکل جائیں گے. تو جڑے رہیے، جتنی بھی یعنی آپ سے جتنا ہو سکے، جتنی کلاسز آپ جوائن کر سکیں، جو لیکچرز آپ سن سکیں، اور بھی یعنی آپ پرسنل لیول پر کچھ کر سکیں آپ کریے، لیکن کنیکٹڈ رہنا ہے قرآن سے. ہر دن، ایک دن بھی ہمیں اسکپ نہیں کرنا ہے. یہ ہمارا اسپرچل میڈیسن ہے. یہ چیزیں، قرآن ہماری کیا ہے، اسپرچل میڈیسن ہے جس کا ڈوز ہمیں روز لینا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ تقوی بنا رہے، وہ پرہیزگاری بنی رہے، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. اگر آپ کی نالج ختم ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا. یہ چیز آپ یاد رکھیے. اگر آپ کو تقوی مینٹین کرنا ہے اپنے دل کا تو ایسی محفلوں میں بیٹھیے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.